ضعیفی اور بزرگی کے عالم میں انہوں نے دعا کی تھی اولاد کے لیے، تو انہیں یہ خوف تھا کہ لوگ ملامت نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ انہیں اپنے رشتہ داروں سے اندیشہ تھا جن کے اندر دینداری نہیں تھی اور ان کے لچھن بگڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر کچھ احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ اگلی آیات کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں، کہ خفیہ طور سے اپنے رب کو پکارنا یا رب کا ذکر کرنا شریعت میں بڑا محبوب عمل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم ذکر خفی کریں یا خفیہ طور سے دعا کریں، پوشیدگی کے ساتھ دعا کریں، تو یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ ذکر بالجہر اسلام میں منع ہے، یعنی کہ اونچی آواز سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا یا دعا کرنا شرعاً کوئی معیوب نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، مگر زیادہ فضیلت خفیہ طور سے ذکر کرنے کی ہے۔ وجہ اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا زیادہ مقبول ہوتا ہے، اور اخلاص کے زیادہ قریب یہی ہے کہ انسان خفیہ طور سے اپنے رب کا ذکر کرے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی آیت نمبر 6409 ہے اور مسلم کی 2704 ہے حدیث نمبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے، یعنی دوران سفر جو صحابہ کرام تھے آقائے کریم کے ہمراہ وہ سفر میں تھے، تو انہوں نے بلند آواز سے اونچی آواز میں تکبیر کہنا شروع کر دیا، یعنی اللہ اکبر کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ تو آقائے دو جہاں نے فرمایا، اے لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، یعنی تم جسے پکار رہے ہو نہ تو وہ بہرا ہے کہ وہ نہ سنے، وہ تو قریب و بعید کی آوازوں کو یکساں سنتا ہے، یہاں تک کہ دل کے خطرات کو بھی جانتا ہے، یا کہہ لیں کہ لاشعور کے اندر جو ہمارے ارادے پوشیدہ ہوتے ہیں ان ارادوں کو بھی وہ جانتا ہے، اور کسی غائب کو بھی تم نہیں پکار رہے ہو۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کوئی غائب نہیں ہے وہ، بلکہ وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی شان رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اسی نے فرمایا ہے کہ محبوب جب تم سے لوگ میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ میں دور نہیں ہوں بلکہ ان کے قریب ہوں۔ تو آقا نے فرمایا کہ کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو اور نہ ہی کسی غائب کو، بلکہ تم سمیع اور قریب کو پکار رہے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سننے والا بھی ہے اور تم سے قریب بھی ہے، لہٰذا اپنے اوپر نرمی کرو۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خفیہ طور سے یا پست آواز کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا یہ شریعت کی نگاہ میں زیادہ محمود ہے اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ایک اور حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے اور مسند احمد کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر وہ ہے
جو آہستہ ہو، بہترین ذکر، افضل ترین ذکر، ثواب کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے، رب کی پسندیدگی اور رضا کے اعتبار سے بہترین ذکر وہ ہے اللہ پاک کا جو آہستہ ہو، جس میں پست آواز کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کیا جائے۔ اور آگے اسی حدیث میں آقا نے فرمایا کہ بہترین رزق وہ ہے جو بقدر کفایت ہو، یعنی کہ انسان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہو، اتنا رزق ہو کہ انسان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، جو بقدر کفایت ہو، یعنی انسان کی حاجت اور ضرورت کے مطابق جو رزق ہو وہ سب سے بہترین رزق ہے، اور جو رزق خفیہ طور سے پست آواز میں کیا جائے وہ بہترین ذکر ہے۔ کنز العمال کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آہستگی کے ساتھ دعا کرنا، خفیہ طور سے یا پست آواز سے دعا کرنا 70 بآواز دعاؤں کے برابر ہے، یعنی کہ ایک بار پست آواز سے یا خفیہ طور سے اگر ہم دعا کریں تو یہ بلند آواز کے ساتھ 70 دفعہ مانگی گئی دعاؤں کے برابر ہے۔ اور ایک اور حدیث مسند ابو یعلا کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا نے فرمایا جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز پر 70 درجہ فضیلت دیتے تھے جو بغیر مسواک کے ادا کی جائے، یعنی جس نماز میں وضو کرتے وقت ہم مسواک کریں وہ نماز اس نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو ہم بغیر مسواک کیے نماز ادا کریں۔ اور اس کے بعد آقا یہ بھی فرماتے تھے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی مخلوقات کو حساب کے لیے جمع فرمائے گا اور فرشتے ان اعمال کو لے کر آئیں گے جن کو انہوں نے لکھ کر محفوظ کر لیا ہے، تو اللہ پاک ان فرشتوں سے فرمائے گا کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ تو فرشتے عرض کریں گے مولا جس کا ہمیں علم ہو اس میں سے کسی چیز کو ہم نے نہیں چھوڑا بلکہ سب کو لکھ لیا ہے، ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر لیا ہے، یعنی نام اعمال میں کرامن کاتبین جو ہمارے دونوں کاندھوں پر براجمان رہتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال کو لکھیں۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار کھڑا ہے۔ تو ملائکہ عرض کریں گے جب اللہ پاک پوچھے گا کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، تو ملائکہ عرض کریں گے کہ مولا ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا ہمیں علم ہو، اور ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اور اس کو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ بے شک ہمارے پاس ایک ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے اور جس کے بارے میں تمہیں نہیں پتا، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ آقا نے فرمایا، اللہ پاک فرمائے گا کہ اور وہ ذکر خفی ہے، پوشیدگی کے ساتھ رب کا ذکر کرنا، پست آواز میں رب کا ذکر کرنا، یہ ذکر خفی ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اسے تم نہیں جانتے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مقبولیت کے اعتبار سے ذکر خفی کی فضیلت ذکر بالجہر سے زیادہ ہے، مقبولیت کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں ذکر خفی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ذکر بالجہر کوئی منع ہے، وہ بھی صحیح ہے لیکن یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ذکر ہو، اگر
ذکر خفی ہم کریں، پست آواز کے ساتھ ذکر خفی کریں، یا چاہے تسبیح پڑھیں، چاہے قرآن کی تلاوت کریں، کچھ بھی کریں، تو اس پر ثواب کے مرتب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ہم اتنی آواز میں وہ ذکر کریں، اتنی آواز میں قرآن کی تلاوت کریں کہ ہم خود سن سکیں۔ خود سننا یہ شرط ہے، جیسے قرآن کی تلاوت پر جو ثواب ہے نا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں، یعنی کہ جس نے الف لام میم پڑھ لیا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ کس کو ملیں گی؟ جو شخص من ہی من پڑھ لے؟ نہیں، بلکہ یہ نیکی کم سے کم، یہ تلاوت کم سے کم اتنی اونچی آواز میں وہ کرے کہ وہ خود سن سکے۔ یہ ذکر خفی کا سب سے کم درجہ ہے، اس سے کم درجہ اور کوئی نہیں ہے۔ کم سے کم خود سننا ضروری ہے۔ اگر کوئی مانع نہ ہو، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر ہے تو اگر وہ اتنی اونچی آواز سے پڑھے گا بھی کہ وہ تنہا ہوتا تو سن لیتا، لیکن بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ نہیں سن پا رہا ہے، تو اس پر ثواب مل جائے گا۔ کیونکہ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، بھیڑ بھاڑ نہ ہو یا زیادہ شور نہ ہو، تو اس وقت انسان خود سن سکے، یہ ذکر خفی کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص خالی من ہی من ذکر کرتا رہے تو یہ بھی اب ظاہر سی بات ہے، دل کا اللہ کی یاد میں مشغول ہونا ایک محبوب عمل ہے، لیکن اس کو ذکر کی فضیلت نہیں ملے گی، ذکر کا ثواب نہیں ملے گا۔ ذکر کا ثواب تب ملے گا جب انسان کم سے کم اتنی آواز میں کرے ذکر کہ وہ خود سن سکے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اذ نادا ربہ نداء خفیہ کے حوالے سے ذکر خفی کی فضیلت میں یہ کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب اگلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 4 اور 5 اور 6 کے حوالے سے کچھ ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا نے علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دعا کی اپنے رب کی بارگاہ میں تو کن الفاظ کے ساتھ دعا کی؟ ان الفاظ کا بھی تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ۔ حضرت زکریا نے عرض کی رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، اور میں تجھ کو پکارنے سے اے میرے رب، یا میں تم کو پکار کر اے میرے رب کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضرت زکریا نے عرض کی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، کہ مجھے اپنے بعد میرے رشتہ داروں کا خوف ہے، میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا مجھے اپنے پاس سے اے میرے رب ایک وارث عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، وجعلہ ربی رضیہ، کہ اے میرے رب اس بچے کو جو تو مجھے بیٹا جو تو مجھے بیٹا عطا فرمائے گا اسے اپنی بارگاہ میں پسندیدہ بنا، یعنی مقبول بارگاہ کر لے۔ یہ آیت نمبر 4 اور 5 اور 6 ہے، اور حضرت زکریا کے یہ الفاظ دعا ہیں، انہی الفاظ سے انہوں نے بیٹے کی ولادت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ تو چونکہ یہ الفاظ دعا ہیں اور ان الفاظ کے اندر جو عاجزی ہے، جو انکساری ہے، جو گریہ و زاری ہے، جو تضرع ہے اور جو یقین ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ
دعا کے آداب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرتے وقت، یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان دعا کرتے وقت ایسے امور کا ذکر کرے جن سے اس کی عاجزی کا اظہار ہو، اس کی فروتنی، اس کی کمزوری، اس کی گریہ وزاری کا اظہار ہو، اور رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وہ ایک بندے کمتر کے بطور، ایک عاجز و ناتواں بندے کے بطور پیش کرے۔ یہ مستحب ہے دعا کرتے وقت ایسے امور کا دعا کرنا، میں یہ ایسے امور کا بیان کرنا کہ بندہ عرض کرے کہ مولا میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، مولا میں تمہارا محتاج ہوں، تو بے نیاز ہے، مولا میری حاجتوں کی تکمیل کرنے والا تو ہی ہے، دعائیں قبول کرنے والا تو ہی ہے، عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ یہ سب آداب دعا میں سے ہیں کہ جس سے انسان کی عاجزی کا اظہار ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گریہ و زاری کے ساتھ۔ تضرع کیا ہے؟ تضرع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے امور کا ذکر کرے جس سے اس کی عاجزی، فروتنی، کمتری اور کمزوری کا اظہار ہو۔ حضرت زکریا نے کس انداز میں اپنی عاجزی اور اپنے تضرع کا اظہار کیا ہے رب کی بارگاہ میں، ذرا غور کریں۔ لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ جس دعا کو کرتے وقت اپنی عاجزی اور اپنی کمتری اور فروتنی کا تذکرہ کیا جائے رب کی بارگاہ میں، اس دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ یہ حقیقت اللہ پاک نے فرمایا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، یہ سورت نمبر 27 ہے، آیت نمبر 62 ہے سورہ نمل۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہے جو بے کس و مجبور کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنی بے کسی کا اعتراف کرے، مضطر کا لفظ استعمال ہے، مضطر، دواد کا تلفظ اردو میں زاد کی طرح ہوتا ہے نا، تو مضطر، اور مضطر کسے کہتے ہیں؟ مجبور، بے کس، ناتواں، بے نوا، جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ انسان ایسی حالت میں پہنچ چکا ہو کہ اس کے سامنے تمام ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، اسے امید نہ ہو کہ اس راستے سے نکلنے کی کوئی سبیل بھی ہے۔ اس وقت جب کوئی شخص اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ تو صحیح، امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ ایک بے کس و مجبور شخص جب اس کے سارے اسباب ظاہری ختم ہو جاتے ہیں، کہیں سے مدد ملنے کی امید اسے نہیں ہوتی، اس وقت اس کی دعاؤں کو قبول کون کرتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے نا کہ ایک شخص جو دہریہ تھا، جس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، ناستک کہتے ہیں، جو کہ مذہب کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، یعنی کہ اس کے سامنے گاڈ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک دہریہ کا مناظرہ ہوا، تو امام اعظم نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم نے کبھی بطور دلیل، انہوں نے کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کی، کوئی حدیث پیش نہیں کی، کیونکہ قرآن کی آیت تو اس کی بارگاہ میں، مطلب اس کے سامنے نہ قابل قبول ہوگی جو اللہ کو مانتا ہو، حدیث اس کے سامنے قابل غور ہوگی جو رسول کو مانتا ہو۔ جو رسول کو مان ہی نہیں رہا، اللہ رب العزت کو مان ہی نہیں رہا، تو اس کے پاس آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں، احادیث پڑھتے رہیں، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ غلط اپروچ ہے کہ کسی شخص کے سامنے بطور دلیل ایسی بات ذکر کی جائے جس بات کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کسی ایسے شخص سے جس کا تعلق اہل سنت سے نہ ہو، آپ کوئی بات کریں اور اس کے سامنے حوالے کے بطور فتاوی رضویہ پیش کریں، اعلیٰ حضرت کے جو فتاواں ہیں، اعلیٰ حضرت کا قول پیش کریں، کیا اس کے سامنے اس کی اہمیت ہوگی؟ جب وہ اعلیٰ حضرت ہی کو نہیں مانتا تو ان کے فتاوا کو کیا مانے گا، ان کی باتوں کو کیا مانے گا؟ تو ضرورت کے اعتبار سے اپروچ کا استعمال کرنا چاہیے، کون سی چیز کہاں پر فائدہ مند ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دہریہ کے سامنے کسی آیت، کسی حدیث کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا بتاؤ تم نے
کبھی بھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ تو کہا ہاں سفر کیا ہے۔ کبھی تم طوفان میں گھرے ہو؟ تو کہا ہاں گھرا ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ناوک جواب دے چکا ہو، جو کیپٹن تھا جہاز کا، کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہوا مخالف سمت میں بہہ رہی ہو، سمندر تلاطم خیز ہو، کشتی بھنور میں پھنس چکی ہو، اور جو کیپٹن تھا ہاتھ اٹھا چکا ہو کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اس نے کشتی کو قسمت کے سہارے چھوڑ دیا ہو کہ کیا ہوتا ہے اب بس دیکھتے جائیے۔ تو ہاں ایسا تو ہوا ہے۔ تو کیا اس وقت بھی تمہارے اندر کوئی امید تھی کہ ہاں میں بچ سکتا ہوں؟ یہ امید تھی اس وقت بھی تمہارے اندر کہ ہاں میں بچ سکتا ہوں، میری کشتی ساحل سے لگ سکتی ہے، اس بھنور سے میں نکل سکتا ہوں؟ سمندر تلاطم خیز ہے تو کیا، کوئی نہ کوئی سہارے کی تمہیں امید تھی کہ کچھ ہو سکتا ہے ابھی بھی؟ تو کہا ہاں امید تو تھی مجھے۔ تو یہ تو امام اعظم نے فرمایا کہ وہ امید جس ذات نے تمہارے دل میں پیدا کی تھی وہی خدا ہے۔ جب سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائیں اور کشتی کے ساحل پہ لگنے کی کوئی امید نہ رہے، اور سمندر تلاطم خیز ہو، بھنور انتہائی طاقتور ہو، اور اب ڈوبے تب ڈوبے کا معاملہ ہو، اس وقت بھی انسان اپنی امید نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی چیز بغیر وجہ کے نہیں ہوتی، ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو جو امید ہمارے دل میں ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا، بغیر وجہ کے تو امید ہو نہیں سکتی۔ اور وہ امید جس ذات کی وجہ سے ہوتی ہے وہی ذات خدا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مجبور، بے کس، ناتواں، بے نوا کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص مجبور ہوگا، اسے کسی سہارے کی امید نہیں ہوگی، سارے اسباب ظاہری ختم ہو چکے ہوں گے، تو اس وقت جب وہ پکارے گا تو اپنی عاجزی، کمزوری اور فروتنی کا زیادہ تذکرہ کرے گا، اور یہی اس کی دعا کی قبولیت کی وجہ بن جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، آقا فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا لا شک فیہن، ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ 3 دعائیں ہیں اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے، جن میں سے ایک دعا آقا نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جسے ستایا جا رہا ہو، جس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی جا رہی ہو، جس کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہو، بہانے تلاش کیے جا رہے ہوں کسی بھی طریقے سے ظلم کے جواز کے لیے، کہ کہیں سے راستہ مل جائے کہ ہم ان پر ظلم کریں، اور اس مظلوم کو کوئی سبیل نہ سوجھ رہا ہو، کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہ آ رہا ہو، کوئی اس کے لیے آواز نہ اٹھا رہا ہو، اس وقت وہ مظلوم جو اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو اس دعا کی قبولیت میں آقا فرماتے ہیں لا شک فیہن، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد ودعوت المسافر، مسافر کی دعا جو حالت سفر میں، کیونکہ السفر کالسقر، حقیقت ہے سفر جہنم کا ایک حصہ ہے، اور اس وقت انسان کافی مجبور بھی ہوتا ہے، کافی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ آج اگرچہ سفر کے لیے بڑے ہی آرام دہ ذرائع میسر ہیں، لیکن آج سے 100 سال پہلے کے حالات دیکھ لیں، یا آج بھی حالات دیکھ لیں، آپ کے سامنے تمام ذرائع میسر ہیں، تمام راحت کے سامان موجود ہیں، لیکن پھر بھی کوئی پریشانی اگر آ جائے سفر میں تو اس وقت کیا حال ہے، کیا حال ہوگا؟ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں، حقیقت ہے کہ نہیں؟ ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، یہ آقا نے فرمایا
اس کی قبولیت میں لا شک، کوئی شک نہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور تیسری دعا ودعوت الوالد علی ولدہ، باپ جب بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے۔ ایک باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے کون محبت کر سکتا ہے؟ ماں باپ جب دعا کریں، یہاں پہ تذکرہ تو والد کا ہے لیکن ماں بھی اس میں موجود انکلوڈیڈ ہے، سمجھ لیں، اس لیے کہ یہ باپ کا تذکرہ کر دیا گیا، ماں بھی اس میں شامل ہے۔ تو والد اور والدہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب وہ دعا کریں گے تو اس وقت ان کے دعا کے وقت تضرع اور گریہ وزاری کا کیا عالم ہوگا۔ مسافر جب دعا کرے گا اس وقت اس کی گریہ وزاری اور اس کے تضرع کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے ہی مظلوم جب دعا کرے گا تو اس کی گریہ وزاری اور اس کی خشیت کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا یہ تین، یعنی کہ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا یعنی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، یہ تین دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا نے جو دعا کی تو
حضرت زکریا کی دیکھ ریکھ میں تھی، اور حضرت مریم بھی ایک محراب یعنی ایک کوٹھری میں رہا کرتی تھی، جو حضرت زکریا کی مسجد تھی جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے، مذہبی امور کی انجام دہی کرتے تھے، اسی میں اوپر جو کئی کوٹھریاں بنی ہوئی تھی، تو ایک کوٹھری میں حضرت مریم بھی موجود تھی اور وہاں پر وہ رب کی عبادت کرتی تھی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ان کی شان کیا تھی سنیں، آیت نمبر 37 ہے سورہ آل عمران کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا جب جب اس کوٹھری میں جاتے، محراب کی کوٹھری کو کہتے ہیں، جب جب اس کوٹھری میں، اس حجرے میں جاتے جس حجرے میں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر رزق پاتے، یعنی کہ پھل پاتے، اور وہ بھی پھل کیسے؟ بے موسم کے، جاڑوں کے پھل گرمی میں موجود ہیں، گرمی کے پھل جاڑوں میں موجود ہیں، بغیر موسم کے پھل حضرت مریم کے پاس موجود ہوتے تھے۔ تو قال، یہ پوچھتے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم عرض کرتی، قالت، اللہ فرماتا ہے کہ وہ عرض کرتی، ہوا من عند اللہ، یہ رزق اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے، اور اللہ رب العزت عطا کرنے پہ آئے تو اسے موسم کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے تو جو ہے امرود ہی بھیجو، آم بھی بھیج سکتا ہے اگرچہ وہ گرمی کا پھل ہے، سمجھ رہے؟ اللہ پاک کو موسم کی حاجت نہیں، ہوا من عند اللہ۔ حضرت مریم نے عرض کیا کہ یہ سارے پھل رب کی بارگاہ سے آتے ہیں۔ تو اب ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر سے ملتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو انگوٹھا چھاپ کو اتنا رزق دے دے کہ وہ محلات میں داد عیش دے، اور اگر وہ چاہے تو پی ایچ ڈی ہولڈر بڑے سے بڑے عالم و فقیہ کو فقر و فاقہ کی زندگی گزارنی پڑے۔ حقیقت نہیں ہے، اور مثالیں موجود ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مشاہدے میں نہ آئے۔ اور اہل عرب میں سے ایک شاعر نے وہ شعر، وہ پتہ نہیں اس کا ایمان کیسا تھا، ایک شاعر نے عرض کی ہے، رب کی ایک شعر کہا ہے، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وکم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، ھذا الذی صارت الاوہام فیہ حائرۃ وسیر العالم النحریر زندیقا۔ وہ کہتا ہے کہ کتنے عقل مند رزق کی تلاش میں حیران و پریشان ہیں، اور کتنے جاہل محلات میں داد عیش دے رہے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے دیکھ کر کے ایک انسان کی عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے، اور ایک نیک پرہیزگار عالم بھی زندیق بن جاتا ہے۔ وہ شاعر کی اپنی سوچ ہے، حالانکہ اس میں کوئی زندیقیت کی بات ہی نہیں ہے، سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، بس اس سے یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ رزق نہ تو علم سے ملتا ہے، نہ تو محنت سے ملتا ہے، نہ تو عقل سے ملتا ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، کسی کی اتھارٹی نہیں ہے اس بات پہ کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے یا جامعہ ازہر سے پڑھ کے اور میں مفتی بن کے آ گیا ہوں تو ہمارے پاس رزق کی ریل پیل ہوگی، مال و دولت کی کثرت ہوگی، نہ، اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ۔ ہنالک، عربی زبان میں دو الفاظ ہیں، ایک ہناک ہے، ایک ہنالک ہے۔ ہناک یہ مکان کے لیے آتا ہے، یہاں وہاں کے معنی میں، اور یہ ہنالک زمانے کے لیے آتا ہے، تبھی، ابھی، جبھی کے معنی میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وقت کو بتاتا ہے اور ہناک جگہ کو بتاتا ہے۔ ہاں ہونا کا معنی یہاں ہوتا ہے اور ہناک کا معنی وہاں ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال بھی ہوتے ہیں۔ ہناک کا معنی یہاں وہاں دونوں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہناک ہنالک کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے اور ہنالک ہناک کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہناک جیسے جگہ کے لیے ہے یہاں وہاں کے معنی میں، اور ہنالک ابھی جبھی تبھی کے معنی میں ہے، لیکن کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے کہ ہنالک یہاں وہاں کے بھی معنی میں یوز ہو جاتا ہے۔
ایسا ہوتا ہے، اور ہناک بھی ابھی جبھی تبھی کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کا ہنالک کو وقت کے لیے مانے، کس کے لیے مانے؟ وقت کے لیے مانے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اس کو جگہ کے لیے مانے۔ اگر وقت کے لیے مانے تو مانا ہوگا ہنالک دعا زکریا ربہ، تبھی زکریا نے رب کو پکارا۔ کیا مطلب؟ جب دیکھا کہ اللہ رب العزت مریم کو ایک محراب میں بے موسم پھل دیتا ہے، اور کسی شخص کے واسطے سے بھی نہیں دیتا کہ کوئی جا کر کے بھیج دیا، اندر سے تو جو دروازہ تھا لاک رہتا تھا، کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، وہ ڈائریکٹلی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آتا تھا۔ حضرت زکریا نے دیکھا، حالانکہ ایمان تو ان کا تھا ہی کہ اللہ چاہے تو بغیر سبب کے دے سکتا ہے، نبی ہے، اور نبی سے بڑھ کر کے کس کا ایمان ہو سکتا ہے اور کس کا توکل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی معرفت نبی سے زیادہ کس کو ہو سکتی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان و زمین اور کل کائنات کا ایک ایک ذرہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر نبی کے پیش نظر ہے، اور ایک نبی کو جو رب کی معرفت ہوتی ہے کسی بڑے سے بڑے غوث کو بھی نہیں ہو سکتی، صحابی کو نہیں ہو سکتی، غوث کا درجہ تو چھوٹا ہے۔ نبی ہے تو انہیں تو تھا ہی، لیکن ایک اطمینان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اطمینان۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتى اولم تؤمن، حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا نا، حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا مولا دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولم تؤمن، تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں مولا، ضرور یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو فرمایا 4 پرندے لے لے، فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے لے لے، ذبح کر لے، ان کا گوشت بنا لے، اور گوشت کو ایک دوسرے سے ملا دے، خلط ملط کر دے، پتہ نہ چلے کہ کون کس پرندے کا گوشت ہے، اور ایک حصہ اس پہاڑی پہ، ایک حصہ اس پہاڑی پہ، ایک حصہ اس پہاڑی پہ رکھ دے، اور انہیں بولا۔ حضرت ابراہیم نے جب ویسے کیا اور جب بلایا تو ایک گوشت یہاں سے لڑھکتے ہوئے وہاں گیا، وہاں کا گوشت لڑھکتے ہوئے یہاں آیا، جو ادھر ادھر ہوئے تھے پہلے گوشت آئے، ہڈیاں آئیں، اور پورا اس کے بعد جلد تیار ہوئی، اور پرندہ اڑتے ہوئے موجود ہو گیا۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے قلب کو اطمینان مل جائے۔ تو یقین تو پہلے بھی تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن جب دیکھا نا کہ حضرت مریم کے دروازے پہ، ان کے کمرے میں دروازہ لاک، کوئی آیا گیا نہیں، ڈائریکٹلی رب کی بارگاہ سے رزق آ رہا ہے، بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، تب جب ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا، یقین تو پہلے تھا، ایمان تو پہلے بھی تھا، مگر خیال آیا کہ اگرچہ میں ضعیف ہو چکا ہوں، اگرچہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اگرچہ سر کے بال بڑھاپے سے سفید ہو چکے ہیں، اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے، مگر اللہ پاک قادر ہے کہ اس حال میں بھی مجھے اولاد عطا کر دے۔ لہذا ہنالک دعا زکریا ربہ، تبھی زکریا نے دعا کی اپنے رب سے اور عرض کیا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا مجھے اپنی بارگاہ سے ستھرا بیٹا عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تو معنی تب ہوگا جب ہنالک کا معنی کریں تبھی، اور اس کا معنی وہیں بھی کر سکتے ہیں نا، ہنالک جو ہے ہناک کی جگہ پہ آتا ہے، تو کیا معنی ہوگا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، وہیں پر، جس محراب میں، جس کوٹھری میں، جس حجرے میں حضرت مریم موجود تھی، اور جہاں پر انہوں نے ان کی کرامت دیکھی تھی کہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، وہیں پر رب کو پکارا۔ تو اس سے واسطے اور وسیلے کا بھی ثبوت ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ وسیلے کا ثبوت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کمرے میں پکارا، کہیں اور جا کر کہیں نہیں پکارا، وہیں پر کیوں پکارا؟ کیونکہ وہاں پر وہ حضرت مریم کی کرامت دیکھ چکے تھے، لہذا وہیں سے اپنے رب کو پکارا۔ تو اس سے وسیلے کا ثبوت ہوتا ہے، جو ہمارا بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر وسائل کے ذریعے، واسطے کے ذریعے اگر دعا مانگی جائے اس سے تو اللہ قبول فرماتا ہے، قبولیت کی امید زیادہ ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ مجبور نہیں ہو جاتا۔ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر میں واسطہ پیش کروں تو اللہ پاک قبول کر ہی لے گا،
یا مطلب مجبور ہو جائے گا معاذ اللہ، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ ہاں قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے دعا، کیونکہ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کا وسیلہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب ایک کوٹھری کو، ایک حجرے کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ غوث اعظم کا وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ غوث اعظم اور ایک ولی کیا ایک مومن کا مقام اس کوٹھری سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ آقا کریم نے کعبے کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے کعبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا عزت والا ہے، کتنا شرف والا ہے، کتنا مقام والا ہے، لیکن ایک مومن کی عزت و شرف تجھ سے زیادہ ہے۔ تو اگر ایک مومن کعبے سے بڑھ کر فضیلت والا ہو سکتا ہے تو اس کوٹھری سے کیا نہیں، اس حجرے سے کیوں نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر حجرے کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو اللہ والوں کا کیوں نہیں، اللہ کے محبوبوں کا کیوں نہیں؟ اور محبوب مطلق ان کی شان ہی نرالی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ چاہے وسیلہ کچھ بھی کریں لیکن قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ کون سی؟ اچھا یہ آخری بات کون سی بات تھی شریف بھائی؟ ہاں یہ مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا نے اس حجرے کو، اس کمرے کو وسیلہ بنایا رب کی بارگاہ میں، تو اگر ایک حجرے کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو رب کے محبوبوں کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے، اگرچہ وسیلہ ہو لیکن دینے والا، اگرچہ ہم غوث کو پکاریں لیکن دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ نے دیا ہے تبھی وہ دیتے ہیں، اپنے پاس سے وہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر اللہ کی عطا سے بہت کچھ ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، بہت کچھ بھی ہے، کچھ نہیں ہے اپنے اعتبار سے، بہت کچھ ہے اللہ کی عطا سے، ہے کہ نہیں؟ تو ہم خواجہ کو پکاریں وہ دیتے ہیں رب کی عطا سے، مگر دینے والا در حقیقت اللہ ہی ہے۔ کسی مومن کے بارے میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہوگا کہ خواجہ بغیر خدا کی عطا کی عطا کر دیتے ہیں، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے۔ تو جو ہمارا عقیدہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے وہ بھی یہاں موجود ہے، کہ حضرت زکریا نے اس کمرے میں رب کی بارگاہ میں دعا کی، گویا اسے وسیلہ بنایا، لیکن اخیر میں یہ بھی عرض کیا انک سمیع الدعاء، مولا تو ہی دعائیں سننے والا ہے۔ یہ استعانت حقیقی ہے کہ حقیقتاً دینے والا اللہ ہے، باقی سب وسائط ہیں اور وسائل ہیں۔ تو جب یہ دعا مانگی تب فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتے نے آ کر کے آواز دی، اللہ پاک آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ کہا اس فرشتے سے کہ کیسے ہوگا؟ میں اگلے سنڈے کو انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا۔ جب کہا نا، جب آ کر بشارت دی فرشتے نے کہ اللہ پاک آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہے، اور وہ ایک نبی ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوگا، تو ستھرا بیٹا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ انہوں نے کہا کذالک، ایسے ہی، ایسے ہی، مطلب اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے، ایسے ہی ہو جائے گا، زیادہ سوچنے کی بات ہی نہیں ہے اس میں، اللہ چاہے تو، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پاک ہمارے ایمان کو توکل و یقین کے اس درجے پہ فائز فرمائے کہ جب ہمارے دلوں سے کوئی صدا نکلے رب کی بارگاہ کے لیے، دعا نکلے تو وہ یقین کے ساتھ نکلے اور ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔